بندہ ہے جس کا نام آ رہا تھا، اس کا نام کیا بتاؤ؟ کیا نام ہے؟ نہیں، اس کا نام ہے بٹ، نہیں کچھ اور کہاں کا ایئر وائی کا؟ آج کوئی ملاقات نہیں تھی، سب جھوٹی خبریں تھیں، انہوں نے پہلے پچھلے ہفتے بھی نہیں بنوایا. نہیں تو آپا بیرسٹر گوہر نے خود کہا کہ نورین آپا کی ملاقات طے ہے، لیکن علیمہ آپا کا کہنا ہے کہ ہم جائیں گی تو تینوں بہنیں ملاقات کے لیے جائیں گی، ادروائز ایک بہن نہیں جائے گی. یہ گوہر نے کہا ہے، ہمارے ساتھ پاس اسٹیٹمنٹ ہے. یار چپ ہو جائے. ایک منٹ بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ یار؟ کھل جاؤ، تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ. یہ کس کا ہے؟ چلے شروع کریں جی. چلے آپا پلیز جی بولے آپا جی. سوال میرا لینے پہلے آج میں نے گفتگو کی، سوال میں نے کرنا پہلے. اچھا یہ آپا سے میں سوال میں نے کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا تھا کہ میری ملاقات پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی. ٹھیک ہے. میں 2 بجے پہنچ کے 2:30 بجے ایسے جو کو اطلاع دی کہ میں پہنچ گئی اور میں آگے ہوں، میری ملاقات ہے، لیکن نہ پچھلے ہفتے کرائی نہ اس ہفتے کرائی. اور لگتا ہے کہ انہوں نے اگر سوچا بھی تھا اور تو کیوں نہیں کرائی مجھے نہیں پتا. اس سے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آئیں گے، اور اگر انہوں نے ملاقات کرانی ہے انہوں نے مجھے اطلاع دیں. مجھے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، مجھے خود سے کسی نے نہیں فون کیا نہ کہا. تو اگر انہوں نے ملاقات سیریسلی کرانی ہے تو مجھے خود سے فون کر کے بتائیں کہ آپ کو کہاں سے علم ہوا کہ آپ کی ملاقات ہے؟ میڈیا سے. سوشل میڈیا سے موجود ہے، گور صاحب کی ٹاک موجود ہے. اچھا نہیں آپا، بات یہ ہوئی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ملاقات کے والے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے آج داگل پہ میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ نورین آپا کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اور یہ پیغام ان کو دے دیا گیا ہے، لیکن وہ علیمہ آپا کا کہنا ہے کہ ملاقات کریں گی تو ہم تینوں بہنیں کریں گی، ایک بہن ملاقات نہیں کرے گی. جبکہ آج جب آپ یہاں پر آئی ہے تو آپ نے کہا کہ اگر ایک کو بھی ملاقات کی اجازت ملتی ہے تو ہم ملاقات کرنے کو تیار ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب سے آپ کوارڈینیٹ نہیں کر سکتے؟ پوچھیں ان سے کہ کیا وجوہات ہیں. پارٹی چیئرمین ہے نا، تو آپ نہیں پوچھ سکتے ان سے. پارٹی چیئرمین عمران خان ہے. اس کا مطلب ہے کہ گور پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے. ابھی ایک سیکنڈ آپ غور سے سنیں. ہم نے خود آپ کو بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر یہ پیغام ہمارے پاس 19 مئی کو لے کر آئے تھے کہ 26 نمبر چنگی میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی کو فون آ رہے تھے ان کو اور وہ ہمیں پیغام دے رہے تھے، اور ہم تینوں بہنوں کو دیا کہ اگر نورین نیازی درخواست ڈال دیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو، تو ہمیں لائرز نے مشورہ دیا کہ جی یہ تو بالکل غلط چیز ہے کہ نورین نیازی ایک جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو درخواست ڈالے گی، تو جو فل بینچ کورٹ آرڈر ہے آپ تو اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس تو 18 لوگوں کی اجازت ہے. تو ہم نے اس لیے تب سے آپ ہمارے سے سن رہے ہوں گے کہ عمران خان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں. یہ ہمیں فیور نہیں کر رہے کہ بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ایک بہن چلی جائے، آج عظمیٰ چلی جائے، آج نورین چلی جائے، اب باقی عمران خان کی 6 مہینے کے لیے پھر بند کر دو. ہمارا یہ ایشو ہے. آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ان کی جو قید تنہائی ہے اس کو کیسے ختم کریں گے. آج ہم صبح 9 بجے سے عدالت میں تھے، اسی کے لیے پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کی قید تنہائی ختم کی جائے، کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ ٹارچر کنسیڈر ہوتا ہے. دوسرا جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ علاج کروانا ہے ہاسپٹل میں. ہم یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹس ریسٹور کیے جائیں. ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی انتشار پھیلانے کے لیے، ہم پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عمران خان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بحال کیے جائیں.
یہ इलीगल है, जो कि क्रिमिनल है ये जो लोग कर रहे हैं इमरान खान के साथ। तो इससे इन्होंने जो टीवी पे तमाशा लगाया हुआ था, बता रहे हैं जैसे आपको कि एजेंसियों के पास और कुछ करने को नहीं है। और मैं ARY का नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ से ये शुरू हुई है बात। आप पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, ARY पे आप पता नहीं आप चला सकते हैं कि नहीं, आप कई चीज़ें चला ही नहीं सकते। खैर ARY पे कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर और नौरीन न्याजी जा रहे हैं, और हमें कहाँ से पता चला था बैरिस्टर सैफ जा रहे हैं। तो ये ARY की खबर थी और सारे सोशल मीडिया पे चल रही थी, और आप सबको भी पता है क्योंकि ARY का यहाँ कौन है, किधर है ARY है ना यहाँ नहीं आज तो हमें डायरेक्टली, जैसे नौरीन न्याजी कह रही हैं, डायरेक्टली किसी ने नहीं आके कहा कि आज आपकी मुलाकात, पिछले हफ्ते भी नहीं आए थे, लेकिन हम ये फिर से कह देंगे, दोहराएंगे कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक मुलाकात होगी। इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए। हमारी डिमांड सारे हकूक़ की, जैसे मेरी बहन बारी बारी कह रही है कि बाकी हकूक़ से पहले प्रायोरिटी हॉस्पिटल की है, प्रायोरिटी हॉस्पिटल की है। हमने PTI को, गौहर साहब को, सबको ये बताया। उस दिन मैंने, जब ये अभी कल अदालत में आए गौहर साहब, उनको वहाँ मैंने बताया है कि गौहर साहब देखें, एक मुलाकात ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उनको जाके कहें जिनसे भी आप बात करते हैं कि बड़ा क्लियर हो जाए, इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए, हस्पताल से शुरू करके। ये हमारी एक 1 पॉइंट डिमांड है। हमने, किसी ने आज पूछा कि आप इमरान खान की रिहाई की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मैंने कहा पहले हमें उनकी सेहत की फिक्र है। हम ये अलर्ट रख रहे हैं आप सबको कि आप सारे अलर्ट रहें इस बात पे कि क्या इमरान खान को, जो मेरी बहन डॉक्टर उस्मा बताएंगी और हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि क्या वजह है कि इनके क्लॉट आया आँख में, इसका टेस्ट होना चाहिए। लोगों ने, डॉक्टरों ने ये भी खदशे का इजहार किया कि क्या उनको कुछ खिलाया तो नहीं गया जिसकी वजह से क्लॉट बना है। तो हम फैमिली हैं, हम क्यों ना परेशान हों, हम क्यों ना ये डिमांड करें कि उनकी पहले इलाज हस्पताल में होना चाहिए। अच्छा, ये बता दिया कि आज फैमिली की मुलाकात हुई बुशरा बीबी की, क्या आपके उनके साथ कोई रब्ता हुआ? नहीं, हमें तो भी कुछ नहीं। तो आपा बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात और कही कि 26 नंबर चुंगी पे आप बकौल आपके उनसे रब्ता हुआ था। आज उन्होंने इसको भी डिनाई किया है कि मेरा 26 नंबर पे मुझे इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से मुझे ना कोई कॉल आई है, ना कोई मुझे फ़ोन आया है, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो बैरिस्टर गौहर साहब की बातें और आपकी बातों में बड़ा तजाद है, क्या वजह है? आप उनसे पूछते क्यों नहीं है? ठीक है ना, गौहर साहब 26 नवंबर से डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे 26 नवंबर को, एक मिनट ना, 26 नवंबर को बात उनको रब्ता किया गया था 26 नवंबर का, वो मना कर रहे 26 नंबर चौकी का, आप 26 नंबर चौकी पे कह रहे कि रब्ता हुआ, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कह रही है कि मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं, वो कह रहे कि मुलाकात फैमिली की भी हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, वो भूल गए होंगे क्योंकि उन्होंने हमें ये आके कहा था कि ये एप्लीकेशन डाल दें नौरीन न्याजी, हमें आके उन्होंने पैगाम दिया था, ऐसा कोई शक नहीं है। और मोहसिन नकवी कह रहे हैं, जी तो हमें कहा था। मैम ये बताइए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, हुकूमत अगर उनसे रब्ता करती है और आपसे रब्ता बैरिस्टर गौहर नहीं करते, जो आपके बयानात, उनके बयानात में जो तजाद आ रहा है, इसकी क्या वजह है कि आपका तजाद तो नहीं आ रहा? आपको बता दिया कि क्या हुआ था। बार-बार आपने लाएअमल का कहा है, क्या लाएअमल देंगे, कब देंगे? क्या देंगे? आपको पता चल जाएगा, आप देख लें, अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब ये दे दें कि अगर बैरिस्टर गौहर दोबारा कोशिश करते हैं मैडम नौरीन की, उस्मा की, तो क्या फिर आप दोनों सवाल, मेरी बात गौर से सुने, हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ KP गवर्नमेंट में सुहेल अफरीदी साहब, उनके साथ CM के साथ हम बैठे थे और हमने कहा था, CM ने ये इनके मिनिस्टर्स के साथ अदालत में जब हम गए हुए थे, तब मीना खान भी थे उधर, और हमने इनसे कहा था आप हमें बताएं कि ये जो बजट के अंदर क्या चीज़ है जिसके वजह से आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ताकि इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल हो, और हमारे पास क्या तरीका है, अदालत में तो कुछ नहीं मिल रहा। तो उस पर KP गवर्नमेंट ने हमें जो बताया था वो उसका मैंने ट्वीट भी कर दिया था,
اور وہ سہیل افریدی صاحب نے انہوں نے آگے بتائیں, انہوں نے اسپیچ میں بھی کہہ دیا تھا مینا خان یہاں کھڑے ہیں. اب پہلی ڈیمانڈ آپ کی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پہلی ڈیمانڈ جو ہے جو وہ یہ ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہو جائے. دیکھیے ملاقات ہوگی تو کچھ میں اس کے بارے میں ذرا بتاؤں. ابا جو کہہ رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو کوئی 1100 ارب روپے کی بات تھی, جس کے اوپر کافی میڈیا کے اندر بات ہوئی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اس کے اوپر رضامندی کی ظاہر کی ہے یا اس کے اوپر دستخط کیے ہیں, تو وہ تو سہیل افریدی صاحب نے بڑا کلیئر اس کے اوپر کہا کہ اس کے اوپر کوئی دستخط نہیں ہوئے, اور وہ جو ہے اس کے اندر کوئی 175 ارب روپے خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے. اس کے اوپر پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو 300 ارب روپے ہے فاٹا کا NFC کا جو شیئر بنتا ہے سال کا, اور 934 بلین روپیز جو 2018 سے ابھی تک بنتے ہیں, تو کم از کم وہ 300 جو ہے وہ تو پہلے ریلیز کریں. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی بنیادی لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کو بحال کیا جائے, ہسپتال لے جایا جائے, فیملیز کی ملاقاتیں بحال کی جائے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی جائے, جو فیملی بچے ہیں ان کے ساتھ فون پہ بات کرائی جائے, کتابیں, بکس, ٹی وی وہاں تک رسائی دی جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اچھا بات سنیں ایک منٹ, تو یہ جو ہیں یہ سہیل افریدی صاحب نے اپنے بجٹ سپیچ کے اندر یہ بات کی تھی, اور اس کے بعد جب یہ انشاءاللہ ہوگا پھر خان صاحب کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو یہ ہماری ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ یہ بھی رکھیں گے کہ یہ وفاق مانگ رہا ہے, تو پھر اگر یہ ہوتی ہیں یہ ساری کنڈیشن اور خان صاحب اپروول دیتے ہیں تو اس کے بعد دستخط ہوگا. ابھی جو صورتحال ہے وفاق نے آپ سے پیسے مانگے, کیا آپ ملاقات جب تک خان کی نہیں ہوتی تب تک آپ پیسے جو ہے وفاق کو نہیں دیں گے؟ بڑا واضح کہا ہے سہیل افریدی صاحب نے, آپ نے شاید بجٹ سپیچ نہیں سنی, بڑا واضح کہا ہے. اس نے کہا بالکل نہیں, نہ بجٹ کے اندر ڈالا ہے, نہ ہم نے اپنا بجٹ 15,000 سم تھنگ جتنا بنتا ہے اس کے مطابق ہم نے پورا جو سیلنگ ہے اس کے مطابق بنائی ہے, کم روپوں کے مطابق نہیں بنائی, اور نیچے ہم نے کوئی گرانٹ بھی نہیں رکھی بجٹ کے اندر. اور یہی مطالبہ ہے کہ پہلے تو ان کو چاہیے تھا ہم CM صاحب کی اور مزمل اسلم صاحب کی ملاقات کراتے کہ بجٹ کے بارے میں اس کے اوپر کلیئرٹی آ جاتی. عمران خان کی حکومت ہے, اس نے جو ہے ساری پریورٹیز دینی ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ بھی نیشنل اکنامک کونسل کے اندر بھی وہاں رکھی یہ بات کہ جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی, اس کی اپروول نہیں ہوتی, اور یہ باقی جو چیزیں میں نے بتائی ہے لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس بحال نہیں ہوتی, دستخط. مینا خان صاحب ایک بھرپور تحریک شروع کی گئی تھی اسٹریٹ موومنٹ کا جس کو نام دیا گیا تھا, کیا ہوا, کہاں چلی گئی وہ؟ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ ہماری موومنٹ 9 اپریل 2022 سے سٹارٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ گھنٹوں اور دنوں اور مہینوں نہیں رہ سکتی. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو 4 سال سے اس ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے ڈٹ کے کھڑی ہے, اور اس میں اکراس دی بورڈ ارسپیکٹو فیملی جو ہے تکلیفیں اٹھا رہی ہے. اس کے علاوہ ورکرز, ہماری لیڈرشپ, ہماری فیملیز, پنجاب کی جو ہمارے آپ اسیران دے کے یاسمین راشد صاحبہ کی آپ مثال لے لیں, ان کو ہارٹ اٹیک جو ہے مطلب اس کے آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب دیکھ لیں, اعجاز چودھری صاحب دیکھ لیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب دیکھ لیں, شفقت محمود صاحب دیکھ لیں. اچھا ان کے گھروں کے اوپر ریڈز ہو رہی ہیں, ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو ان تمام ہتھ کنڈوں, ان تمام تکالیف مظالم کے باوجود آج بھی اس دن بھی مزاحمت جاری ہے. آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا یہ مزاحمت, تو انشاءاللہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے اور یہ مزاحمت جاری رہے گی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو آپ کا. جو ڈیفنس بجٹ کا معاملہ ہے, فعال آفریدی کو شوکار نوٹس پارٹی نے دیا ہے, شاہد خٹک کھڑے پارلیمنٹ لیڈر نامزد ہیں, اس پر ان دونوں پر آپ کی رائے کیا ہے؟ خٹک صاحب ہیں نا یہاں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, ایک چیز کی میں ایک منٹ شاد راستہ دو آپ کے ساتھ ہیں پلیز, تھوڑا پیچھے ہو جی. ایک چیز کی چلے جی جی ایک چیز کی میں وضاحت دے دوں. اقبال افریدی ہمارے پارٹی کے بڑے دیرانہ کارکن ہیں, انہوں نے زندگی کے 30 سال اس پارٹی کو دیے ہیں. اقبال افریدی صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے لیے انتہائی امپورٹنٹ, اور پارلیمان کے اندر وہ ایک بہت ہی مؤثر آواز ہے عمران خان صاحب, تحریک انصاف کے لیے, اور اسپیشلی ہمارے قبائلی اضلاع کے جو اسپیشلی جو وار افیکٹڈ ایریاز ہیں تیرا سے, ان ایریاز کے لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ بولتے ہیں پارلیمان کے اندر.
तो मैंने जो नोटिस देखा उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। पार्लिमानी पार्टी के पास ये इख्तियार नहीं है किसी को निकालने का। इकबाल अफरीदी और जितने भी हमारे MNAs के बीच जो इश्यूज़ हैं, देखिए पार्टी के अंदर इश्यूज़ होते रहते हैं, जरगे के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए वो ख़त्म होते हैं। इकबाल अफरीदी जो है वो इमरान खान साहब का जानिसार। थैंक यू सर।